ایک بزرگ نے دیکھا کہ بازار کے اندر ایک لونڈی بک رہی ہے، لیکن لونڈی بہت ہی کمزور، لاغر اور انتہائی رنگ زرد ہے، پیلا ہے۔ ان کو خیال آیا شاید اس کا مالک اس پر ظلم کرتا ہے، کھانے پینے میں تنگی دیتا ہوگا۔ تو ان کو خیال آیا شاید اس کے مالک نے اس کو تنگ کر کر کے یہ حال کر دیا ہے۔ ان کو رحم آیا اور باندی کو خرید کر گھر لے گئے۔ رات کو دیکھا کہ باندی لونڈی جو تھی وہ نماز کے اندر مشغول و مصروف ہے۔ بہت دیر تک لمبا ٹائم اس نے نوافل ادا کیے، ذکر اذکار کیا۔ اس کے بعد دعا میں یوں کہنے لگی، یا اللہ تجھے جو میری محبت ہے اس کے صدقے سے دعا کرتی ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ بزرگ بیچ میں بولے اور فرمانے لگے، بی بی ایسے مت کہو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ جملہ مت کہو کہ یا اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے، یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ یا اللہ جو مجھے تیرے ساتھ محبت ہے اس کے صدقے دعا کرتی ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ جب اس بزرگ نے ایسے کہا تو وہ لونڈی جو تھی آگے سے بولی، اس نے کہا، نہیں حضرت، ایسے نہیں ہے۔ میرے اللہ کو اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ فرماتا، اور اللہ کو مجھ سے محبت ہے اس لیے اس نے مجھے اٹھا کر مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اور حضرت آپ اب بھی آرام کر رہے تھے، آپ بستر پر سو رہے تھے، آپ کو بستر پہ سلائے رکھا اور مجھے اپنی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کا موقع فراہم فرمایا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ لونڈی بڑی بے چینی کے ساتھ وہ کہنے لگی کہ بے چینیوں کا ہجوم ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، دل جل رہا ہے اور آنسو تھم نہیں رہے۔ وہ کیسے قرار پا سکتا ہے جو بے قرار ہو گیا ہو خواہشات اور شوق اور قلق سے۔ اے رب، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں میرے سکون کا سامان ہو تو وہ مجھے عنایت فرما دے جب تک میری زندگی کی رمق باقی ہے۔ یہ وہ بی بی اشعار پڑھ رہی تھی جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد کہتی ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میری حالت تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج راز ظاہر ہو گیا جو راز پہلے ظاہر نہیں تھا، اس لیے اب مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اس لونڈی نے یہ دعا کی، ابھی وہ وہیں تھی کہ اس نے اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی اور اس کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہاں صرف کھانا پینا نہیں ہے اور زندگی کے مزے اڑانا، یہی اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے، اس کے احکام کو بجا لانا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور کسی دنیاوی مال و دولت اور جسمانی صحت کا ملنا رضائے الہی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عبادات کی توفیق ہونا، فکر آخرت کا لاحق ہونا اور گناہوں سے اجتناب کرنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سرٹیفکیٹ، یہ ہے رضائے الہی کی دلیل۔ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر اور اپنے محبوب کی رضا پر ہمیں قائم اور دائم فرمائے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کوٹھی مل گئی، بنگلہ مل گیا، کارخانہ مل گیا، گاڑیاں مل گئیں، عالی شان دولت مل گئے، بینک بیلنس مل گیا، اللہ مجھ پر بہت راضی ہے۔ نہیں، اللہ راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے اندر عبادات کا ذوق اور شوق ہو، اللہ کو راضی کرنے کا ذوق اور شوق ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہو، اور عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے پرہیز، اگرچہ وہ چھوٹا سا چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو اس سے پرہیز، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو اس کا ذوق اور شوق آپ کے اندر پیدا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اللہ رب العزت کی رضا کا وہ فرمان جاری ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں
راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں. آمین ثم